انسان دنیا کی پریشانی سے بہت جلد گھبرا جاتا ہے۔ یہاں تک پہنچنے کا سفر بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ ہر قدم پر ایک نئی ٹھوکر لگی اور ہر سانس پہ ایک نیا درد سہا۔ لوگوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک گیا تو نصیب کے پیچھے دوڑ لگانی شروع کر دی۔ نادانیوں کی آل میں نہ جانے خود کو کتنی دفعہ توڑ ڈالا۔ سکون کی تلاش میں بہت دور تک چلا گیا، مگر سب کچھ پا کر بھی سکون نہ مل سکا۔ سب کچھ جھولی میں بھر کر بھی سب خالی لگتا ہے، ایسے جیسے ریت کو ہاتھ میں تھام کر بھی ہتھیلی خالی لگتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جو دل کو چاہیے تھا وہ پا کر بھی روح بے سکون تھی۔ جب تک میری امیدیں ان لوگوں سے وابستہ رہیں تب تک میں غربت میں رہا، مگر جب میں نے انہی امیدوں کو اللہ سے وابستہ کرایا تو پھر اللہ نے مجھے نا امید رہنے بھی نہیں دیا۔ پھر اس نے مجھے وہاں سے دیا جہاں مجھے عطا کے ذریعے نظر ہی نہیں آتے تھے۔ پھر اس نے مجھے مدد بھیجی جہاں سے میں ہمت ہار کے واپس آ گیا تھا، اور جب میں نے اللہ کو پا لیا تب مجھے سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہ زندگی تو بہت ہی آسان تھی۔ اس زندگی میں مشکل تھا ہی کیا؟ اس زندگی میں کوئی بھی بات مشکل نہیں تھی، مشکل تو میں نے خود ہی اس زندگی کو بنایا تھا۔ پھر میں نے اللہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میرے لیے سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑا اور نہ مجھے اسے پکارنا پڑا۔ میں نے بس اپنے ارد گرد نظر دہرائی اور پھر ہر جگہ مجھے بس اللہ ہی دکھائی دیا۔ اس کے لیے تو مجھے کوئی پریشانی تک نہیں اٹھانی پڑی، بس میں نے جستجو کی اور وہ مجھے روبرو مل گیا۔ اللہ کو پانے کے بعد زندگی آسان لگنے لگی۔ مشکل تو میں نے اپنی زندگی کو خود بنا رکھا تھا۔ اور یاد رکھنا، اس انتظار کا پھل تم کو کبھی مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ کی رضا کی خاطر کیا تھا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور جن فیصلوں کو تم نے اللہ کے حوالے کر دیا تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہے مگر اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اکیلے نہیں، تم اکیلے بالکل بھی نہیں، وہ تم کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین تعلق دعا ہے، اور جو رہتا ہی ہے ہر وقت۔ اس سے دل سے پردہ کیسا؟ تو پھر اسے مانگو جو بھی چاہیے تم کو۔ اللہ تو تمہارے دل میں چھپے ہر راز کو جانتا ہے، تو پھر کیسا پردہ؟ اسی لیے اس سے مانگو جو تمہارے دل کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اگر وہ تم کو اس مقام تک لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے اس کے روبرو کھڑے ہو، تو اس نے تمہاری جھولی کو چاہ سے ملانے کا بھی راستہ باندھ رکھا ہے۔ تمہاری ہر قسم کی چاہت تمہیں مل جائے گی۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔ دوستو، میں نے تو اپنی محبت سے ہار کر اللہ سے محبت کرنا سیکھا ہے۔ اس نے ہر خطا سمیت مجھے کیا قبول ہے، ورنہ ہر شخص نے مجھے اپنے اپنے حساب سے پڑھ رکھا تھا۔ میں نیکی کا پاکیزگی کے دعوے دار تو نہیں ہوں، مگر یہاں جو بھی کرتا ہے میرے عیبوں کا تذکرہ ہی کرتا ہے۔ وقت بدل دیتا ہے ہر داستان کو، ہر انسان کو۔ جب غم گھیر لیتے ہیں سب بدلتے ہیں، پھر کوئی بھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ جن سے وابستہ تھی سانس اب یہ بحال ہے۔ اللہ نصیب میں کبھی کبھار ایسے حالات لکھتا ہے، اب طلب نہیں رہی باقی آپ کی۔ یقین کیجئے میرا دل تو بس عادتاً ہی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ بہت دیر کر دی میں نے تجھ تک پہنچنے میں، دن رات مجھ کو بس یہی دکھ لگا رہتا ہے۔ جانتا ہوں انتظار ہے لازم ہے، مختصر تو ہو نہیں سکتا سفر، اتنا تو بتاؤ یہ ضبط کا راستہ اور کتنا لمبا ہے۔ محبت، التجا اور کتنے بہانے ہیں ملاقات کے، سکون کوئی نہیں جو گفتگو سے ملتا ہے۔ رکھ لو چھپا کر یا رب مجھے اپنے آغوش میں، مجھے ڈر لگتا ہے جب یہ زمانہ مجھے آوازیں کستا ہے۔ اللہ دعائیں کبھی بھی ادھوری نہیں رہنے دیتا، بس کبھی کبھار اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے منانے ضرور آئے، اسے لاڈ کرے اور اللہ کو راضی کرے، اور ایسا ہو بھی کیوں نہ۔
ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ چاہتے، یہ عقیدتیں، یہ حق اس کا وہی تو اکلوتا حقدار ہے۔ اس کا وہ تو ناراض بھی ہو اللہ تعالیٰ تو کبھی ہم سے محبت کرنا نہیں چھوڑتا، ہم سے پھر بھی محبت کرتا رہتا ہے اور ہماری ہر خطا کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ضد تو دوستو ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم سے پھر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اس کی تو محبت بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی ہوتی ہے جس کے ہم قابل بھی نہیں، ہمارے گناہ بھی اتنے ہیں کہ ہم اس کی محبت کے قابل بھی نہیں، لیکن وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، کبھی بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے جیسے وہ ہم کو سنتا ہی نہیں؟ وہ جس کی دست راز میں 2 جہانوں کی بادشاہت ہے، اس کے لیے کیا تمہاری تکلیف کو دور کرنا مشکل ہو سکتا ہے؟ وہ ایک لمحے میں ایک دفعہ کن فرمائے تو تمہاری ہر مشکل آسان ہو جائے۔ تم ایک دفعہ اس کے آگے ہاتھ تو پھیلاؤ، جھولی تو پھیلاؤ۔ پہلا سجدہ اس کی چاہت کا کرو گے نا تو دوسرے سجدے میں خدا تم کو تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں چھپے ہر راز کو جانتا ہے۔ اللہ سب جانتا ہے کہ تم کس وقت مایوس ہوتے ہو اور کیوں مایوس ہوتے ہو، اور اس مایوسی کا ختم ہونے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر رکھا ہوتا ہے۔ بس ایک دفعہ اللہ کو اللہ کی چاہ کے لیے چاہ کر تو دیکھو، اور پھر دیکھو ہوتا کیا کیا ہے تمہاری زندگی میں۔ یہ بات کرتے ہوئے میرے لہجے میں جتنی طرب تھی وہ شاید پہلے کبھی نہ ہوئی ہو، یہ کہہ کر کہ جب میں نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی جھکی نظروں سے ایسا لگا جیسے اس کی روح میں اللہ تعالیٰ نے سکون دے دیا ہو۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہہ کر چل دیا، وہ راضی ہوگا، میرا رب راضی ہوگا، ہم ایک دفعہ پھر ملیں گے۔ اللہ سے دور جانے کا ڈر جتنا تو آج تمہاری آنکھوں میں تھا نا، اب بھول جاؤ کہ وہ تم کو خود سے دور جانے دے گا۔ تم نے ہمارے درمیان یہ فاصلہ حائل کر کے اپنے اور اللہ کے درمیان ہر فاصلہ ختم کر دیا ہے۔ اب وہ تمہارے بھی یقین کی لاج رکھے گا، اور ہمارے درمیان بھی جو فاصلہ تھا اب وہ بھی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ آج اکیلا جا رہا ہوں، وہ جب مان جائے گا تو ساری کائنات کے سامنے حق کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کچھ فاصلے واقعی کتنے پیارے ہوتے ہیں، ضروری تو نہیں انسان جیسا چاہے ویسا ہی اسے ملے، اگر ایسا ہونے لگ جائے تو وہ تو کبھی اپنے رب کو یاد بھی نہ کرے۔ اگر تمہاری زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ تم اسے ٹائم دو، اسے وقت دو۔ اللہ تعالیٰ تم کو اپنے قریب کرنے کے لیے تمہاری زندگی میں مشکلات لاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے سے انسان پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اسے چھن گئی ہو، مگر وہ تو رب ہے نا، وہ تو سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ بیٹھتی ہے اور سانسیں بس چلنے کا فرض نبھا رہی ہوں اور تم کسی بجھ تلے دب گئے ہو۔ تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ تم کو ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو اور کہہ رہا ہو میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا ہو۔ وقت وہ چاہے جتنا بھی مشکل ہو اللہ تعالیٰ کے قریب کر ہی دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین، جزاک اللہ۔